إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے یہ انتہائی قابل احترام عزت مآب مسلمان ماں بہنوں اور بیٹیوں، یہ سلسلہ رمضان مبارک کے اندر مختلف عنوانات سے آپ حضرات کے سامنے کچھ احکام، مسائل، فضائل آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر دین کا ایک شعور پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، اور دنیا کے اندر ہمیں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ موجودہ دور کے اندر ہم نے ظاہری یہ جو چکا چوند ہے دنیا کی، اور ظاہری جو نقشے ہیں اس دنیا کے، آنکھ کھلتے ہی ہمارے سامنے الفاظ کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اور ظاہری چیزوں کے اعتبار سے ہر طرف ہمیں دنیا ہی نظر آئی۔ موجودہ دور، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نشاندہی فرمائی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ مقصد کو انسان بھول جائے گا اور بے مقصد اور لا یعنی چیزوں کی طرف دوڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال کی نشاندہی فرمائی۔ علماء کرام نے تسلسل کے ساتھ ان باتوں کو محفوظ رکھا اور امت کو گاہے بگاہے سناتے رہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس لمحات کے اندر یہ پروگرام منعقد کر کے اسلام کے جو بنیادی احکام، مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح حج کے احکامات ہیں، زکوٰۃ کے احکامات ہیں، دیگر حقوق ہیں، اس کے متعلق یہ آگاہی دی جاتی ہے۔ کیونکہ ایک ہے مساجد کے اندر تو یہ ماحول ہے، لیکن گھروں کے اندر چونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ کمزوری ہے، گھر کے افراد کو ہی پتہ نہیں ہوتا، اگر وہ پتہ ہوتا ہے تو وہ اپنے تک بات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ خواتین کا دین کے احکام سے نابلد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جو ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ حضرات تک دین کی بات پہنچتی ہے۔ قصہ مختصر کہ آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ اسلام کا اہم فریضہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے متعلق جو بنیادی احکام ہے قرآن کریم کی روشنی میں اس کو ہم 3-4 عنوان پر تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اور اس کی دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے اندر اس کی کیسے فضیلت بیان کی گئی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس میں ہے جو کہ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور چوتھا نمبر ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا بنیادی حکم سمجھیے۔ زکوٰۃ اسلام کے ان احکامات میں سے ہے جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی عمارت جن احکامات کے اوپر، جن ارکان کے اوپر کھڑی کی گئی ہے، مشہور حدیث ہے، اسکول میں بھی بچوں کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز
اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچ اور ایسا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسے نہیں ہے، یہ بھی اس بات کی دل اور زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اور دوسری چیز نماز ہے، جس کے متعلق غالباً بیان ہو چکا ہے۔ اور تیسرا جو اہم رکن ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز کے بعد جس کی تاکید کی گئی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ بہت سارے مقامات تو ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اس کو الگ سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ مومنین کی صفات قرآن کریم کے آغاز میں ہی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو میں تمہاری طرف بطور قانون فطرت، قانون زندگی، دستور حیات جو میں تمہاری طرف کتاب بھیج رہا ہوں قرآن کریم، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل پاک اور صاف ہیں دنیا کی علائشوں سے، دنیا کی محبت سے اور دنیا کی نقشوں سے، جن کے دل متقین ہیں، جن کے دل کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کتاب جو ہے، یہ کتاب یعنی قرآن کریم رہنما ہے، ہدایت ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان، الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، جو کائنات کو بنانے والی ہے، کائنات کو چلانے والی ہے، ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ اور قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ اللہ ہے۔ بن دیکھے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان، یؤمنون بالغیب۔ اور دوسری چیز ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کی تفصیل آپ حضرات سن چکے۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اسلوب بیان جو قرآن کریم کا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عام طور پر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے جو چیز اس کی ملکیت میں ہوتی ہے کہ یہ میری ہے، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میں نے محنت سے کی، عام طور پر ہم اس کا اظہار بھی مختلف مجالس کے اندر کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی یہ لفظ کثرت سے کرتے ہیں، یہ تو میرا ہے جیسے میں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اس آیت میں پہلی چیز یہاں یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو رزق دیا ہے، یعنی یہ عطا جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو تم ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 18ویں سپارے کے آغاز میں مومنین کی صفات کو بیان فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندہ اور مومن بندی کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تمام احکامات کو، چاہے اس کا تعلق فرائض و واجبات کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق محرمات کے ساتھ ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہے، دونوں قسم کے احکامات کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی خواہش کے مقابلے میں ترجیح دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ وہ ان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ڈر ڈر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ اور تیسرا مقام قرآن کریم کا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو خرچ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا۔ ابھی آگے چل کے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، پہلے اس کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کی فطرت کے اندر ودیت کی ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے، فطری طور پر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کام پر مجھے کیا ملے گا، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کام کے ساتھ ہو، کوئی انسان تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کے سامنے اس کے فوائد وہ اپنے سامنے رکھتا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس پر مجھے کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو حکم دیا ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، مال خرچ کرنا ہے، جس کو انسان اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اپنی کمائی سمجھتا ہے، اپنی محنت کا ثمرہ سمجھتا ہے، اپنے ہاتھ کی محنت سمجھتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ
أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ عام طور پر جب انسان کسی دوسرے سے معاملہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں آپ کو اتنا وقت دوں گا، یہ چیز آپ کو دوں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو اس وقت معاملہ برابری کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز ہم دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت معاملہ برابری کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر نیکی کے متعلق فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی انسان ایک بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو 10 عطا فرمائیں گے۔ ایک عمل کرے گا 10 کا ثواب ملے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کے کئی گنا بڑھا کے دیں گے۔ اب آپ اسی چیز کو سمجھ لیجئے کہ اگر یہ عام حالات میں ہو، عام حالات میں 11 مہینوں میں ہو تو اس وقت اس کا ثواب 10 کے ساتھ ہوتا ہے، اور رمضان مبارک کی فضائل میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ بیان میں آئی ہوگی یہ بات کہ ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان مبارک میں جو انسان نیکی کرے گا، اور یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن کا حکم ہے، فرض ہے، تو جب یہ کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کا ثواب دیں گے تو اس کا ذرا اندازہ کیجئے کہ کہاں تک اس کا ثواب چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتا، اس لیے ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اطمینان کے لیے ایک مثال کے ذریعے اپنے مال کو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ بیان فرمایا ہے 3 سپارے کے اندر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسان زمین کے اندر ایک بیج بوتا ہے، ایک دانہ، ایک گٹھلی کسی بھی چیز کی، چاہے وہ درخت ہو یا وہ کوئی پھلدار ہو، پودا ہو، یا کوئی ایسی کھیتی ہو جو ہم استعمال کرتے ہیں، گندم ہے، مکئی ہے، یہ ساری بھی چیزیں زمین کے اندر ایک دانہ جاتا ہے۔ اب وہ ایک دانہ جب وہ درخت بنتا ہے، پودا بنتا ہے یا خوشہ بنتا ہے تو اس کا جو خوشہ لگتا ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر اس کے متبادل کتنے ہوتے ہیں؟ آم کی ایک گٹھلی سے آم کا ایک درخت ہوتا ہے، اس ایک گٹھلی نے کتنے آم دیے، ایک درخت کے اوپر کتنے آم لگتے ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم گندم بوجھتے ہیں زمین کے اندر، ایک دانہ ڈالتے ہیں، اس سے خوشہ نکلتا ہے اور اس کے خوشے کے اندر پھر کتنے دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر بیان فرمایا جس طرح تمہاری محنت کا دنیا کے اندر یہ ثمرہ ہے کہ ایک گٹھلی سے کئی پھل تمہیں ملتے ہیں، ایک دانے سے اس کے بدلے کئی دانے ملتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی طرح وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا تمہیں اجر بھی دیں گے، قیامت کے دن اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور یاد رکھیے ایک بات میں عرض کرتا چلوں، عام طور پر جب ہم نے کوئی نیکی کے معاملے میں کام کرتے ہیں تو عام ذہن یہ ہے مسلمانوں کا کہ اس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد ہوگا۔ یہ عام طور پر ذہن ہے کہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، بیانات میں بھی آپ یہ سنتے ہیں کہ قبر کے اندر ہمیں اعمال فائدہ دیں گے، میدان محشر میں ہمارے اعمال فائدہ دیں گے، جتنے بھی اعمال ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ آپ نے بیان سنا ہوگا، لیکن یہاں یہ بات وضاحت کے ساتھ سن لیجئے، جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو پورا کرتے ہیں، آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ اس دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر بھی انسان کو جو ہے اس کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ اعمال کو صرف آخرت پر نہ رکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے، میں جیسے عام طور پر جب کہا جاتا ہے کسی کو نیکی کرنے کے لیے تو جواب میں یہی کہا جاتا ہے یہ دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر بھی زندگی گزارنی ہے۔ جب کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں نا، دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ اعمال ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کا کام عمل کریں گے تو آخرت میں فائدہ ہوگا، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے ابھی ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ، جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ ہے پاک کر دینا۔ کیا ہے؟ پاک کرنا۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، جو ابھی ہم نصاب آگے بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ بنیادی طور پر میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، جب ہم زکوٰۃ دیں گے ہمارا مال پاک ہو جائے گا، ہمارا مال، اس کا فائدہ ہمیں دنیا کے اندر، آخرت میں جو ثواب ہوگا دنیا کے اندر پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مال، ہماری جو محنت، جو ہم رات دن محنت کر کے مال اکٹھا کرتے ہیں، اگر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ ہم ادا کر دیں گے تو ہمارا مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب یہ فائدہ ہمیں دنیا کے اندر حاصل ہو گیا کہ ہم پاک مال کھا رہے ہیں، ہم حلال مال کھا رہے ہیں، اور اگر یہ چیز ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ تمہارے لیے ایسے ہے جیسے سود
سود کھانا جس طرح حرام ہے تو اس طرح جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کا وبال بھی ویسا ہی ہے جیسے سود کا وبال ہے۔ بڑی سخت وعید ہے قرآن کریم کے اندر۔ ابھی میں آپ کو فضیلت سنا رہا ہوں، آگے وعید بھی سناتا ہوں، وہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہو، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور وہ دانہ اگتا ہے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے نکلتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو ظاہری صورت ہے، اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، جس پیداوار کا عشر ادا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں دنیا کے اندر ترقی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات، جو ایسا نہیں کرتے ان کے متعلق سن لیجئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ مال، زر، سونا، چاندی، کیونکہ پہلے زمانے، اس زمانے میں یہ کرنسی موجودہ دور کی جو ہمارے ہاں جس کو ہم مال کہتے ہیں، پیسہ، یہ سرمایہ، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی، یہ نوٹ نہیں تھے، یہ کرنسی نہیں تھی، تو سونا چاندی ہی کرنسی ہوتی تھی، سونے چاندی سے ہی کاروبار ہوتے تھے، سونے چاندی کے ہی سکے ہوتے تھے، اسی سے سارا نظام چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اندر انہی چیزوں کو بیان فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، اس کے حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں دوسرے لوگوں کا حق رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال میں اس شخص کا بھی حق ہے جو تم سے آ کے سوال کرتا ہے، اس کا بھی حق ہے، اور جو اپنی عزت نفس کو بچا کے رکھتا ہے، سوال نہیں کرتا، اس کا بھی حق ہے کہ تم تلاش کر کے ایسے لوگوں کو اپنا مال دو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یکنزون الذھب والفضة، خزانے بنا کے رکھتے ہیں سونے کے چاندی کے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے میرے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں، کسی مولوی مفتی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ سورہ توبہ 10واں سپارہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں حق اس کا ادا نہیں کرتے، جو نصاب مقرر کیا گیا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو بشارت دیجیے۔ کیسی بشارت؟ کیسا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی، یہی سونا، یہی چاندی، یہی سکے اور یہی مال جہنم میں گرم کر کے ان کے چہرے کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ اگر اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرتی، کل قیامت کے دن یہی تیرے سونے کے کنگن جہنم کی آگ میں گرم کر کے تیرے چہرے کو بھی داغا جاتا، تیری پیٹھ کو بھی داغا جاتا۔ اس لیے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب ذرا سن لیجئے اس کے احکام اور مسائل مختصر۔ یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت تھی، اور خرچ نہ کرنے کے اوپر جو سزا ہے اس کا ابھی تک تذکرہ ہوا تھا۔ جب تک سامنے فائدہ نہ ہو تو انسان کام نہیں کرتا، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے فوائد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا۔ ابھی یہ مختصر بیان ہے کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ورنہ اس کی تو قرآن کریم میں بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ہم نے آپ کو ایک آپشن دیا ہے، آپ حضرات نے اپنے مطالعے سے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے۔ آپ ذرا آئیے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں کے اوپر فرض ہے، 4 چیزوں کے اوپر۔ جس شخص کے پاس 4 چیزیں ہیں اور ان کی مقدار بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں، سونا، چاندی، نقدی جن کو پیسے کہتے ہیں، اور مال تجارت،
ان 4 چیزوں کے اوپر اگر یہ الگ الگ ہیں تب بھی، اگر یہ مجموعہ ہے تب بھی، اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ نصاب کیا ہے؟ بنیادی طور پر کتنا ہونا چاہیے انسان کے پاس سرمایہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو اس کو آسانی کے لیے یہ سمجھیے، ان 4 چیزوں میں سے چاہے مجموعہ ہو یا الگ الگ ہوں، ان کی قیمت اتنی ہے جتنی کہ 52 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ 52 تولے، یہ 52 تولے چاندی بنیادی نصاب ہے، یاد رکھ لیجئے۔ سونے کا بھی، نقدی کا بھی، مال تجارت کا بھی اور چاندی کا بھی یہی ایک نصاب ہے۔ مطلب ہے کتنے پیسے ہونے چاہیے اور کتنی قیمت کا سونا ہونا چاہیے۔ اور مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہم اس نیت سے خریدتے ہیں کہ ہم اس کو بیچیں گے، یہ مال تجارت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دکان ہو، بلکہ ہر وہ چیز، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ قطع زمین ہے، چاہے وہ آپ کی دکان ہے، یہ ساری صورتیں مال تجارت کی ہیں۔ عام طور پر تجارت ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی دکانداری کر رہا ہے تو وہ تو تجارت ہے، لیکن دوسری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم اس کو تجارت نہیں سمجھتے۔ تو پہلی بنیادی چیز سمجھیے، مال تجارت کا مفہوم سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے۔ ہر وہ چیز جب ہم نے اس کو خریدا تو ہماری نیت یہ تھی اس کو بیچ کر اس پر منافع حاصل کریں گے۔ کوئی بھی چیز ہے، اجناس میں سے ہے یا وہ کوئی چیز بھی ہے، تو ہر وہ چیز جو ہم اس نیت سے خرید کرتے ہیں کہ اس کو بیچ کر منافع حاصل کریں گے، وہ مال تجارت ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس کی مالیت کتنی ہے؟ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر۔ آج ہی فون کر لیں صرافہ بازار میں اور چاندی کی قیمت معلوم کر لیں۔ اب نقدی کسی کے پاس پڑی ہوئی ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی یہی نصاب ہے کہ وہ پیسے 52 تولے، یہ پنجابی میں اس کو 52 کہتے ہیں، اگر کسی کو 52 سمجھ نہیں آ رہی تو 52 تولے سمجھ لیجیے۔ 52 تولے چاندی کی قیمت معلوم کر لیں، پھر دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں کتنا سونا پڑا ہوا ہے۔ ہم کسی چیز کی تجارت کر رہے ہیں، جیسے عام طور پر اب روٹین چل پڑی ہے، عورتیں گھروں کے اندر تجارت کرتی ہیں، کپڑے کی تجارت کرتی ہیں، یا گھروں میں دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یا کوئی چھوٹی موٹی ایسی کرتی ہیں، یا ان کے پاس نقدی پڑی ہوئی ہے، سونا پڑا ہوا ہے، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہے، چاہے اس نے وہ زیور پہنا ہوا ہے۔ یہ ساری صورتیں، سونا کسی بھی صورت میں، یاد رکھ لیجیے، سونا کسی بھی صورت میں ہو، کسی عورت کے پاس یا مرد کے پاس، چاہے وہ ڈلی کی صورت میں رکھا ہوا ہے، چاہے اس نے زیور پہنا ہوا ہے، چاہے وہ گھر میں زیور بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی بھی صورت ہے، سونا اتنی مقدار میں ہے کہ اس کی قیمت 52 تولے چاندی کے برابر ہے، تو ایسی عورت پر، ایسے مرد کے اوپر سونے کے، عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ سونے کی قیمت جو ہے، وہ سونے کی جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جب کسی کے پاس صرف سونا ہو، نہ کوئی نقدی ہو، نہ اس کے پاس کوئی چاندی ہو، نہ کوئی مال تجارت ہو۔ موجودہ زمانے میں بہت ایسا مشکل، پہلے زمانے میں تو یہ صورت تھی، اب موجودہ زمانے میں ایسا کم ہے کہ کسی کے پاس سونا ہو اور اس کے پاس نقدی نہ ہو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ نقدی جو ہے وہ ہزاروں میں ہو، سونا ہے مثلا 1 تولہ سونا پڑا ہوا ہے، اور آج کل سونے کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 2,93,94,000 روپے ہے۔ 1 تولے والے صاحب نصاب ہے 1 تولے والا، اور اس کے ساتھ اس کے پاس 100 روپے ہے نقدی، تو اب ایسی عورت پر، ایسے مرد کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ اس کی ادا کرے۔ تو یاد رکھ لیجئے، نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کا کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ پہلے یہ سمجھیے، سونا، چاندی، نقدی، یعنی جو پیسے ہمارے گھر میں پڑے ہوئے، اور دوسرا مال تجارت جس کی تعریف میں نے کر دی۔ ان 4 چیزوں میں سے الگ الگ کوئی چیز ہے یا چاروں چیزوں کا مجموعہ؟ مثلا کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ نقدی ہے، اور کچھ کی بندہ تجارت کر رہا ہے، ان چاروں چیزوں کے مجموعہ اتنا رقم بن جاتی ہے جتنا کہ 52 تولے چاندی ہے، تو ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو اسلام کے اہم رکن کا وہ جو ہے وہ ترک کر رہا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مال کے اندر بے برکتی ہوگی اور زندگی میں بے برکتی ہوگی، اس کو کبھی سکون میسر نہیں آئے گا۔ یاد رکھ لیجئے اس مسئلے کو، اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے بے چینی۔ اب بے چینی کیوں ہے؟ بے چینی اس لیے ہے کہ ہم فرائض کو ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ فرض ہے، رکن ہے اسلام کا، اور ہمارے پاس عام طور پر یہ جو کہ جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہو، وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے، عام چھوٹا موٹا جو ہے بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ غلط فہمی ایسی ہیں، بہت سارے لوگ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سنتے جائیں، سارے مسائل میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بھی بہت ساری ہے کہ خود صاحب نصاب ہوتا ہے کسی وجہ سے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، اور بلکہ وہ لوگوں سے امید رکھتا ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں نا، گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں،
یا یہ جو بازار میں مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کی تحقیق ہم نے کی ہے، یہ بغیر تحقیق کے کچی بات نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ یہ فقیر آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرے گا، پوری ذمہ داری تحقیق کی ہے ہم نے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ جو عام طور پر ہمیں غریب نظر آتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی درجے وہ نصاب کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ نہیں دیتے، بلکہ وہ لوگوں سے پھر بھی مانگتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، اگر کسی عورت نے اپنی محنت سے اپنی کمائی سے کسی بھی انداز میں وہ کر رہی ہے، اس کے پاس اتنی مالیت جمع ہو گئی ہے کمیٹی کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں، یا گھر کے اندر اس کے اندر کوئی اتنی رقم پڑی ہوئی ہے کہ اس کی مقدار جو ہے وہ 52 تولے چاندی کی برابر ہے، نقدی کی صورت میں، یا ان چار چیزوں کو مجموعہ ہے یا الگ سے کوئی چیز ہے، تو وہ عورت اور مرد صاحب نصاب ہے۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ مانگنا، زکوٰۃ لینا، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ کیا زکوٰۃ لے سکتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگلی بات جو عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم عام طور پر ایک غفلت ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے تحقیق نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں زکوٰۃ تو دینی ہے، بس کوئی بھی آ جائے سوال کرنے والا ہم اس کو زکوٰۃ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ فقراء مساکین جو ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں، اس کی ہم تحقیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، یہ فرض ہے، اور اس کے لیے اس کی ادائیگی میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تعلق کی وجہ سے ہمیں نہیں دینا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کو لے کر آ گیا ہمارے پاس کہ اس کو زکوٰۃ دے دو، ہم نے کہا جی جو لے کر آیا ہے یہ ہمارے تعلق والا ہے، ملنے والا ہے، اس کے منہ کو دے دیا، ہم نے تحقیق ہی نہیں کی، نہ اس سے پوچھا، نہ مانگنے والے سے پوچھا، نہ جو لے کر آیا اس سے پوچھا بھی، اس سے پوچھو کہ اس کے پاس کیا پڑا ہوا ہے گھر کے اندر۔ تو یاد رکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں آیا وہ اس کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ یہ قرآن کریم نے اس کا نصاب مقرر کر دیا ہے۔ انما الصدقات، سورہ توبہ کے اندر اس کا بھی حکم ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے، جہاں حقوق بیان فرمایا ہے قریبی رشتہ داروں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایسا شخص جو نصاب کا مالک نہیں ہے، غریب ہے، دیہڑی دار ہے، اس کے پاس کوئی جمعیت نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنا کہ میں نے نصاب بتایا ہے، تو ہر ایسے غریب کو، ہر ایسے فقیر کو، ہر ایسے مسکین کو، ہر ایسی بیوہ کو، ہر ایسے یتیم کو جو نصاب کا مالک نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ بیوہ اور یتیم کے معاملے میں بھی یہاں ہم تھوڑا سا کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بیوہ اور ہر یتیم شاید ہماری زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ نہیں، اگر یتیم ہے چھوٹا بچہ، اور وہ یتیم تو ہے اپنے والدین کی وجہ سے، لیکن اس کے والدین اس کے ترکے میں کوئی مال چھوڑ کر گئے ہیں جس سے وہ صاحب نصاب ہے، ایک ہے یا بہت زیادہ ہے، بچے یتیم ہو گئے اپنے والد کی وفات کی وجہ سے، تو یتیم والد کی وفات کی وجہ سے ہوتا ہے، والدہ کی سے نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ تو ایسا اسی طرح کسی کا خامند فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، تو ہر بیوہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ہر یتیم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس کے اندر یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یتیم، یہ بیوہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، آیا اس کی ملکیت میں کچھ اتنی مالیت ہے؟ مرنے والا جو ہے وہ اپنی ترکے میں، اپنی وراثت میں اتنا مال چھوڑ گیا ہے جس سے وہ نصاب کا مالک بنتا ہے۔ اگر ایسی بیوہ ہے، ایسا یتیم ہے، تو محض یتیم ہونے کی وجہ سے اور محض بیوہ ہونے کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اگر وہ خود صاحب نصاب ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، ہر وہ یتیم جو صاحب نصاب نہیں ہے، ہر وہ بیوہ عورت جس کے پاس کچھ نہیں ہے بقدر نصاب، تو ایسی بیوہ کو، ایسے یتیم کو، ایسے فقیر کو جو ہمارے محلے کے اندر ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں زکوٰۃ کے بہترین مصارف وہ مدارس دینیہ ہیں، اس کے اندر بھی وضاحت سن لیجیے، وہ مدارس دینیہ جن کے اندر مسافر طلباء پڑھتے ہیں اور ان کے طعام، قیام، علاج، معالجے کے تمام تر اخراجات اہل مدرسہ اٹھاتے ہیں، ایسے مدرسے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
جائز ہے، یاد رکھ لیجئے، ایسے مدرسے کو زکوٰۃ دیں۔ یہ وضاحت میں ہر بات کی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں عام طور پر جو ہے وہ چل رہا ہے سسٹم، تو یاد رکھیے اسلام کا اہم فریضہ ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جو مال خرچ کریں ہمارا صحیح مصرف پہ لگے۔ ایسے مدارس دینیہ بنات کے ہوں چاہے بنین کے ہوں، جن مدارس میں مسافر بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کے تمام تر مصارف کھانے پینے کے، علاج معالجے کے، کتب وغیرہ کے مدرسہ برداشت کرتا ہے، تو ایسے مدرسے میں زکوٰۃ دینا اولا اور افضل ہے۔ 2 ثواب ہیں اس کے، یاد رکھیے 2 ثواب ہیں، ایک تو مسافر کے کیونکہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے دیے ہوئے تعاون سے وہ دین کا علم حاصل کرے گا اور آگے دین کی اشاعت کرے گا۔ تو جو دین کا علم حاصل کرے گا اور دین کی اشاعت کرے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے، یاد رکھیے۔ عام لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا ثواب اکہرا ہے اور مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے کا ثواب دوہرا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں اس فریضے کی طرف متوجہ فرما دے۔ تو یاد رکھ لیجئے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں عام طور پر ہم لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ زکوٰۃ اور صدقات ہی خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی جگہوں پر خرچ کر جاتے ہیں جہاں نہیں لگتی۔ تو یہ مسائل بھی سن لیجئے، کسی جگہ تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگتی، چاہے مسجد کی تعمیر ہو چاہے مدرسے کی تعمیر ہو، تعمیرات میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ مسجد میں تو کسی مد میں بھی نہیں لگتی، یاد رکھ لیجئے، مسجد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مدرسے میں اس صورت میں ہے جہاں مسافر بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں، تعمیرات کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، تعمیرات کے لیے ہم اپنی جیب سے، اپنے عطیات میں سے یا دیگر مددات میں سے جو ہے وہ ہمیں ان کی تعاون کرنا چاہیے، زکوٰۃ میں سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 7 بجے تک کر لیں، جی 7 بجے تک کر لیں، 7 بجے تھوڑی سی وضاحت ہو۔ ٹھیک ہے۔ ابھی میں ایک اور بھی بات عرض کر دوں، اگر اس دوران کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو وہ سوال کاغذ کے اوپر لکھ کر آخری 10 منٹ جو ہیں وہ ہمارے سوالوں کے جواب کے ہوں گے، آخری 10 منٹ، ابھی 5 منٹ ہیں، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے اس کے متعلق جو ابھی ہم نے گفتگو کی ہے تو وہ پرچی کے اوپر، کاغذ کے اوپر لکھ کر اندر بھجوا دیں، اس کا جواب دیا جائے گا، اسی موضوع سے متعلق ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے مغالطے پائے جاتے ہیں نصاب کے اندر بھی، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی، اور زکوٰۃ دیتے وقت بھی۔ تو یاد رکھیے یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے مغالطے جو ہے وہ ہم دور کر دیں، اور یاد رکھیے یہ زکوٰۃ اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے مال کی پاکیزگی کے لیے اور مسلمانوں کو لیے حلال رزق کا بندوبست کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے رزق کو حلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو تنگی میں بھی اور فراوانی میں بھی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس 2 لفظ بیان فرمائے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی انسان کے اوپر تنگی ہوتی ہے، کبھی انسان کے اوپر فراوانی ہوتی ہے۔ تو فراوانی میں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تنگی کے اندر جو ہے وہ اس بات کو تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ظاہر کے اعتبار سے جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا مالی طور پر کچھ دیتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے تو مال میرا کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی ہمیں تسلی دی ہے، نہیں، مال بڑھتا ہے، یربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یعنی جو انسان اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس کا تجربہ ہے، اس کا کیا ہے؟ تجربہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں باقاعدہ حساب لگاتے ہیں، جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے اپنے اثاثوں کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ مزید بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں 2 چیزیں اور رہ گئی تھی، وقت ہے میں بھی عرض کر دوں، وہ ہے اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں ہیں۔ یہ تو ہم نے زکوٰۃ کی بات کی، اگر خواتین میں کوئی ایسی خواتین ہیں جن کی ملکیت میں کوئی زرعی زمین ہے، اس کے متعلق بھی مسئلہ سن لیں، اور آگے رمضان مبارک آ رہا ہے
صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے اس کے متعلق، کیونکہ بھی یہ بھی خرچ کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی مرد یا عورت زرعی زمین کا مالک ہے، اس زمین سے جو کچھ پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، جس کو عشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عشر۔ زکوٰۃ ہے مال کی، سونے کی، چاندی کی، نقدی کی، مال تجارت کی۔ یہ ساری تعریفیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ مال تجارت کی تعریف کیا ہے، نقدی کی تعریف کیا ہے، ان کا مقدار کیا ہے، یہ ساری باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ آگے زمین کی، اگر کوئی خواتین ہمارے محلے کے اندر یا جو مجمع میں موجود ہیں یا ہمارے متعلق کوئی ملنے والے ہیں، ہم ان تک پیغام پہنچائیں۔ اگر زرعی زمین ہے، باغ ہے، اور زمین سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے، گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، سبزیاں ہیں، اور اسی طرح چاول ہے، مکئی ہے، جو بھی زمین سے پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں، زمین کی کل پیداوار کے اوپر 20واں حصہ یہ فرض ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم اپنی زمین کی کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو۔ تو گویا یہ بھی فرض کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہتے ہیں۔ عشر اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا عشر کا لفظی ترجمہ ہے 10واں حصہ۔ لیکن اب زمین کی تو دو قسمیں ہیں، ایک وہ زمین ہے جو بارانی زمین ہے۔ بارانی زمین وہ ہوتی ہے جو بارش سے سیراب ہوتی ہے اور اس کی پیداوار ہوتی ہے، اس کو بارانی زمین۔ جو ہمارے علاقے کی جو زمینیں ہیں، جو ٹیوب ویل سے یا نہری پانی سے جو ہے سیراب ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ شریعت کے اندر 20واں حصہ ہے۔ کیا ہے؟ 20 ہے، 20واں حصہ ہے۔ جو کچھ زمین سے پیداوار ہم حاصل، یہ 20واں حصہ کیوں ہے یاد رکھ لیجیے۔ یہاں عام طور پر ایک غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم زمین کے اوپر جو اخراجات دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، ہل لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے علاقے کے زمینوں کے اوپر جو پیداوار کے اوپر 20واں حصہ ہے، 10 حصے جو زمین چھوٹ دی گئی ہے، یہ انہی اخراجات کی وجہ سے دی گئی۔ یاد رکھیے اخراجات کی چھوٹ ہمیں پہلے دے دی گئی ہے، اب زمین کی کل پیداوار کے اوپر ہم نے 20واں حصہ ادا کر، جو بھی زمین سے پیدا، جو چیز زمین سے، اس کو عشر کہتے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کی طرح فرض اور واجب ہے۔ تو زمین کی جو بھی پیداوار ہے، باغات ہیں اور فصلیں ہیں، ان سے جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا 20واں حصہ، 19 کلو ہمارا، 20واں کلو اللہ تعالیٰ کا، 19 من ہمارے اور 20واں من اللہ تعالیٰ کا۔ مصرف اس کا بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اسی طرح ہم آتے ہیں صدقۃ الفطر کی طرف، جس کو فطرانہ کہتے ہیں، عام طور پر یہ گھروں میں۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہے، یہ ہے تو ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ ہے جو ان 4 چیزوں سے ہٹ کر ہے، وہ سمجھ لیجئے، وہ ہے گھر کے اثاثے۔ گھر کے اثاثے، سونا چاندی نقدی مال تجارت کے علاوہ گھر کے اندر اضافی سامان پڑا ہوا ہے جو ہم نے استعمال نہیں کیا، جیسے عام طور پر عورتیں گھر جہیز لے کر آتی ہیں، یا اپنے طور پر بہت سارے بسترے بنا کے پیٹیوں میں رکھے ہوئے ہیں، سال سے پڑے ہوئے ہیں، وہ استعمال نہیں کرتی۔ اسی طرح گھر میں برتن لے کے اضافی رکھے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں ہے، اضافی پڑے ہوئے ہیں، ڈنر سیٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس فطرانے کے اندر اس چیز کو شامل کریں گے۔ ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ مال کے سونے چاندی نقدی اور مال تجارت کے علاوہ جو گھر کے اندر چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے اندر اس چیز کو شامل کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر ادا کرتے وقت اگر کوئی ایسی عورت مرد ہے جس کے گھر کے اثاثے اضافی چیزیں، بستروں کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، برتنوں کی صورت میں، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی مالیت اتنی ہے جو بقدر نصاب ہے، تو ایسی عورت پر، ایسے مرد کے اوپر صدقۃ الفطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ زکوٰۃ تو اس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر اس کے اوپر واجب ہے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ اس کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی مقدار 2.25 سیر۔ اب سیر تو رہے نہیں، احتیاطاً علماء کرام نے 2 کلو 2.25 کلو اس کی مقدار رکھی ہے۔ یہ ہے گندم اور چاول کی صورت میں۔ گندم اور چاول کی صورت میں یا نقدی دیں گے تو اس کی مقدار اتنی ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہوئے صرف آٹے کے اوپر اور گندم کے اوپر اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ کھجور کی قیمت لگائے۔ کیا کرے؟ کھجور کی قیمت لگائے، کشمش کی قیمت لگائے۔ عام طور پر ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ ہم جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی فطرانہ دینا جی، تو پھر کنا آٹا بنتا ہے تو کنی گندم بنتی، یہی کہتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے جو مالدار ہے، فیکٹری کا مالک ہے، بڑی دکان کا مالک ہے، کروڑوں میں اس کا کاروبار ہے،
صدقۃ الفطر دیتے ہوئے اگرچہ وہ اگر گندم اور آٹے کے حساب سے دے گا تو صدقۃ الفطر اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ کھجور کی صورت میں صدقۃ الفطر، کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اب کھجور کی مقدار کیا ہے؟ 3.5 کلو۔ اسی طرح کشمش وہ بھی 3.5 کلو۔ تو کشمش اور کھجور 3.5 کلو، گندم، جو، آٹا یہ 2.25 کلو۔ تو یہ جو ہے اس مقدار کی جو قیمت ہے، قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں، جنس بھی دے سکتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بیان کیا گیا، جو احکام، جو مسائل بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص جو اعمال فرض درجے کے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ہر مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے یہ فرض درجے کے جو احکام ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ واجبات میں سے ہے، قربانی ہے، اور اسی طرح سب سے اہم فرض حرام سے بچنا ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حرام مال کی وجہ سے۔ اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دی، مال حلال نہیں ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، عبادات قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھ لیجیے۔ سب سے بڑا شکوہ مسلمانوں کا، ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سب سے مسائل جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ہم فقیروں کے پاس بھی لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، مال میں بے برکتی ہے، گھر میں پریشانی ہے، بچے نافرمان ہیں، یہ سارے مسائل ہم تمام مسلمانوں کے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے، اس وقت ہم غور کریں کہ ہم نے فرائض ادا کر دیے ہیں، ہم نے فرائض ادا کر دیے ہیں اور ہم حرام سے بچ رہے ہیں۔ یہ نحوست ہوتی ہے جو ہمارے مسائل ہیں، گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مال کے اندر بے برکتی ہے، کاروبار میں خسارہ ہے، یہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں جو میں نے گنوائے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بنیادی یہی چیزیں ہوتے ہیں۔ مال کے اندر خسارہ آ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، گھر میں بے برکتی ہو گئی، گھر میں جھگڑا ہے، خامد فرما برداری بیوی کی نہیں کرتے، اور بیوی جو ہے وہ خامد کی نہ، یہ سارے مسائل، اس کا جڑ کیا ہے؟ اس کا جڑ ہے حرام کا ارتکاب، فرائض کا ترک کرنا اور حرام کا ارتکاب کرنا۔ یاد رکھ لیجئے، حرام کوئی بھی ہو، نظر کا حرام ہو، دل کا حرام ہو، دماغ کا حرام ہو، زبان کا حرام ہو، مال کا حرام ہو، کوئی بھی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اگر موقع ملا تو کسی دوسرے موقع کے اوپر۔ تو یاد رکھ لیجئے، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے، کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے، مرد کا عورت کو، عورت کا مرد کو، یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا زبان کا حرام ہے، دھوکہ دینا زبان کا حرام ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مال کا حرام ہے، سود کھانا یہ مال کا حرام ہے، دھوکہ دہی سے کسی کا مال لینا، کسی کا حق غصب کر لینا، وراثت سے کسی کو محروم کر دینا، کوئی وارث میں بنتا ہے لیکن اس کو اپنے کسی جھگڑے کی وجہ سے، یہ سارے کے سارے حرام کی صورتیں ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب ہم حرام کا ارتکاب کریں گے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نہ ہماری عبادات قبول ہوں گی، نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، نہ ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ تو بنیادی چیز، ہم بڑے لمبے چوڑے وظائف کرتے ہیں، آج کل یہ یوٹیوب چینل کے اوپر نا بڑے بڑے آپ جاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں لوگوں کو، یہ وظیفہ کر لو تم کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے، یہ وظیفہ کر لو تم خربوں کے مالک بن جاؤ۔ ان چیزوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے جو حرام سے سب سے بڑا وظیفہ، یاد رکھ لیجئے میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، درد دل کے ساتھ یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا وظیفہ فرائض کی ادائیگی اور حرام سے بچنا ہے، سب سے بڑا۔ اس سے آپ کو کسی وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے فرائض ادا کر لیے، جتنے بھی فرائض ہیں، حقوق کے تعلق ہے، اس کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ، آپ نے فرائض ادا کر لیے اور حرام سے بچ گئے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کی عبادات بھی قبول ہوں گی۔ جب دعائیں اور عبادات قبول ہوں گی تو انشاءاللہ کسی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لمبے چوڑے آپ کو ورد اوراد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم فرائض ادا کرتے نہیں، حقوق ادا کرتے نہیں، حرام سے بچتے نہیں، پھر ہم بھاگتے ہیں پیروں کے پاس اور کہتے ہیں جی وظیفہ بتا دو۔ وظائف اس وقت تک مؤثر ہوتے ہیں جب تک یہ چیزیں کریں گے، فرائض ادا کریں، حرام سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، جو صاحب نصاب ہے وہ حج ادا کرے، تاخیر نہ کرے اس میں، اور جوان جن کے ہمارے ذمے جن کے حقوق ہیں کسی بھی صورت میں
وہ ہم ادا کریں. اولاد والدین کے حقوق ادا کریں, والدین اولاد کے حقوق ادا کریں, اور اسی طرح ہم پڑوسیوں کے, قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں. انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بہت ساری باتیں میں نے موضوع سے ہٹ کر کی ہیں, لیکن یہ بنیادی چیزیں تھیں, کیونکہ شکوہ شکایت عام طور پر یہی ہوتا ہے. مسائل جو میں نے عرض کر دیے ہیں, جھگڑے. یہ بتا دیں 1 سال کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی زکوٰۃ کے یہ اہم مسئلہ جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا. زکوٰۃ جب کسی انسان کے پاس مالیت اتنی آ جائے 52 تولے چاندی کے برابر, اور اس کے اوپر 1 سال گزرنا شرط ہے. 1 سال گزرنا کیا ہے؟ شرط ہے. 1 سال گزر گیا, جس تاریخ کو آپ اپنے نصاب کے مالک بنے تھے, اگلے سال اسی تاریخ کو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی. اس دوران اگر مال آتا جاتا رہا ہے تو یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, کسی نے لے لیا وقتی طور پر. لیکن جب وہ تاریخ آئی, جس تاریخ کو آپ نصاب کے مالک بنے تھے, جب وہ تاریخ آئی, آپ اتنی رقم کے مالک ہیں. اور یاد رکھیے صرف اتنی رقم کے نہیں, بلکہ اس وقت آپ کے اوپر, آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے ان سب کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ مسئلہ بہت اہم تھا جس کی طرف حافظ صاحب نے متوجہ کیا کہ ایک شخص مثلاً آج کیا ہے جی 6 مارچ ہے, 6 مارچ کو مثال دے رہا ہوں, مثال کے ذریعے بات سمجھا رہا ہوں. 6 مارچ کو اتنی مال آیا, سونے کی صورت میں, چاندی کی صورت میں, نقدی کی صورت میں, مال تجارت کی صورت میں, جو 52 تولے چاندی کی برابر تھا. اب اس کے اوپر سال گزر گیا. اس سال کے دوران میں وہ مال آتا رہا, جاتا رہا, اضافہ ہوتا رہا, کمی ہوتی رہی. تو اس جب سال گزرا وہ مال آپ کے پاس اسی طرح سے باقی تھا, تو آپ, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس آ گیا, اور آپ کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے, تو اس وقت اس پورے مال کی جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے, اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں وقتی طور پر, دستی طور پر, لیکن وہ قرض واجب الوصول ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ واپس آ جائے گا مدت کے اندر, جتنی مدت کا معاہدہ کیا ہے, لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہے, تو یاد رکھیے اس جو قرض دیا ہے آپ نے اس کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ پیسے مجھے مل جائیں گے. ہاں وہ قرضہ جو ڈوب گیا ہے کسی وجہ سے, تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے اس وقت تک چھوٹ ہے جب تک وہ وصول نہیں ہو جاتا. وہ جب بھی وصول ہو جائے گا اس وقت آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی. اور کوئی بات؟ ایک آدمی جیسے کوئی دکاندار ہے یا ملازم, اس کی مثال دے دیں, اس کی تنخواہ آتی ہے ہر مہینے, اس کے لیے زکوٰۃ کا کیا نصاب کیسے بنے گا؟ اگر اس کی اس کا جو تنخواہ ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے اسی مہینے کے اندر, اس میں سے بچت نہیں ہوتی, تو تنخواہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ایسا ہے کہ وہ تنخواہ سے کچھ بچت کر کے رکھتا رہتا ہے کمیٹی کی صورت میں یا بینک کے اندر, اس کے اوپر جو زکوٰۃ جو ہے وہ کیا نام ہے, وہ ہے بچت کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح وہ ایسا آدمی جو پہلے سے صاحب نصاب ہے اور اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کی ضروریات سے زیادہ ہے, تو اس مہینے کے جو اس کے بلات ہیں, جو گھریلو بلات ہیں, یوٹیلیٹی بل ہیں, جیسے گیس کا بل ہے, بجلی کا بل ہے, کچن کے اخراجات ہیں, اس میں سے بنا کر کے باقی جو رقم اضافی جو اس کے پاس بچ رہی ہے اس کو اس نصاب میں شامل کر کے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے. اس میں پھر پورے سال کو جمع کرے گا؟ جی جب وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, جب وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, تنخواہ بچتی رہی ہے, وہ بینک میں جمع کرواتا رہا ہے, یا اس وقت جو تازہ اس کے پاس تنخواہ آئی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. جو تازہ تنخواہ آئی ہے اس میں سے جو گھریلو بنیادی اخراجات ہیں, جیسے کتن کا خرچہ ہے, جو بجلی کے بلات ہیں, گیس کے بلات, جو بنیادی گھریلو اخراجات ہیں, اس کو منہا کر کے اس کے اوپر جو باقی رقم بچ رہی ہے اس کے اوپر وہ بھی نصاب میں شامل کر کے اس بھی زکوٰۃ ادا کریں. جزاکم اللہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما انت اہلہ. وصل علی محمد کما انت اہلہ. وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وعقابك.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم اجعل وساوس قلوبنا ذكرك وخشيتك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين.